بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں محمد نور العین اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل محمد نور العین۔ ناظرین، امید کرتا ہوں کہ میری بنائی ہوئی کہانیاں اور ویڈیوز آپ کو پسند آ رہی ہوں گی۔ تو اگر آپ کو میری کہانیاں پسند آ رہی ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے۔ تو پیش خدمت ہے آج کی کہانی روحوں کی دنیا۔ صبح کے 9 بج رہے تھے۔ اخلاق احمد صاحب نے اپنی معمول کے مطابق اپنی دکان کھولی اور اس میں جھاڑو دینے لگے۔ جھاڑو دینے سے اور دوسری دکان کی صفائیوں سے فارغ ہونے کے بعد وہ اپنی مخصوص نشست پر آ کر بیٹھ گئے۔ تھوڑی ہی دیر میں گاہکوں کی آمد و رفت کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ اس میں اتنا وقت گزر گیا کہ انہیں پتہ ہی نہ چلا کب دن کا 1 بج گیا۔ خدا جب گاہکوں کا رش چھٹا تو انہیں قریبی مسجد سے اذان کی آوازیں سنائی دی۔ وہ اٹھے اور مسجد کی جانب چل پڑے۔ ان کا روز کا معمول تھا کہ وہ صبح سے لے کر ظہر کے وقت تک اپنی دکان پر بیٹھتے، پھر مسجد میں نماز ادا کرتے اور اس کے بعد کھانا کھانے اور آرام کرنے گھر جاتے اور پھر شام کو 5 بجے دکان کھولتے۔ اس دن بھی حسب معمول جب وہ نماز پڑھ کے گھر پہنچے تو دروازہ ان کی بیگم راحیلہ بیگم نے کھولا۔ راحیلہ بیگم انہی کی ہم عمر ایک گھریلو خاتون تھی، لیکن بے حد پرکشش، تیکے نکوش والی اور خوبصورت۔ آج نیلے رنگ کے گہرے آسمانی سوٹ میں وہ کچھ زیادہ ہی خوبصورت لگ رہی تھیں۔ جیسے ہی انہوں نے دروازہ کھولا تو اخلاق احمد صاحب نے ان کا ہاتھ پکڑ لیا۔ نیلہ بیگم شرماتے ہوئے بولی، ارے کیا کر رہے ہیں؟ رابعہ اندر ہی ہیں۔ تو اخلاق صاحب بولے، کیوں نہ رابعہ اور اسد کو چند دن کے لیے ان کے نہال بھیج دیا جائے۔ ابھی یہ باتیں ہو ہی رہی تھی کہ اندر سے رابعہ بھی آ گئی۔ اس نے اپنے ابو کو امی کا ہاتھ پکڑے ہوئے دیکھ لیا۔ تو جیسے ہی اخلاق صاحب کو یہ احساس ہوا کہ رابعہ نے بھی ان کو دیکھ لیا ہے، انہوں نے فوراً سے بیگم کا ہاتھ چھوڑ دیا اور کہا کہ کچھ نہیں بیٹی رابعہ، وہ میں تو بس تمہاری امی کا بخار چیک کر رہا تھا۔ آج جب میں صبح گیا تو اس کو معمولی سا ٹمپریچر تھا۔ چلو آؤ بتاؤ کھانے میں کیا بنایا ہے، مجھے بہت بھوک لگ رہی ہے۔ تو رابعہ نے مسکراتے ہوئے کہا کہ ابا آج میں نے قیمہ آلو بنائے ہیں، آپ کو پسندیدہ۔ اخلاق صاحب نے کہا زندہ باد بھائی، آج تو بھوک بھی بہت زیادہ لگی ہے۔ خیر تھوڑی دیر میں رابعہ نے کھانا لگا دیا، وہ تینوں بیٹھ کے کھانا کھانے لگے۔ کھانے کے دوران اخلاق صاحب نے کہا، بھئی رابعہ، آج تم نے کھانے میں نمک بہت کم ڈالا ہے۔ اس پر انیلہ بیگم بولی کہ اس عمر میں زیادہ نمک کھائیں گے تو بلڈ پریشر ہو جائے گا اور پھر دواؤں پر ہزاروں کا خرچہ ہوگا۔ انیلہ بیگم کی اس بات پر وہ تینوں کہہ لگا کر ہنسے۔ تھوڑی دیر بعد کھانا سے فارغ ہونے کے بعد اخلاق احمد صاحب نے انگڑائی لی اور کہا، آج تو خوب نیند بھی بہت اچھی آئے گی، آج تو تھکاوٹ بھی بہت ہو گئی ہے، کیونکہ آج دکان پر گاہک بھی معمول سے زیادہ آئے تھے۔ اس سے یہ کہہ کر ابھی وہ اپنے کمرے کی طرف بڑھنے ہی لگے تھے کہ ان کے موبائل کی بیل باز اٹھی۔ انہوں نے فون ریسیو کیا اور کہا، ہیلو۔ دوسری طرف سے ایک مردانہ آواز سنائی دی، اخلاق احمد صاحب بول رہے ہیں؟ اخلاق صاحب نے کہا، جی جی۔ تو دوسری طرف سے آواز آئی، اخلاق احمد صاحب میں ریاض حسین بول رہا ہوں جناح ہاسپٹل سے۔ آپ کا بیٹا اس وقت شدید زخمی حالت میں ICU میں ہے، اسے میں اپنی گاڑی میں ڈال کے لے کے آیا ہوں، اس کی ایک ٹرک سے ٹکر ہو گئی ہے۔ یہ سن کر اخلاق احمد صاحب ہوش باختہ ہو گئے اور انہوں نے اس کو کہا کہ ٹھیک ہے وہ ابھی پہنچ رہے ہیں، اور فوراً موبائل قمیض کی جیب میں رکھا۔ تو انیلہ بیگم جو ان کو دیکھ رہی تھی بات کرتے ہوئے، ایک دم پر ان کو پریشان دیکھ کر خود بھی پریشان ہو گئی اور بولی، کیا ہوا؟
انہوں نے اخلاق صاحب نے ان کو ساری صورتحال سے آگاہ کیا، کہا چلو ہمیں فوراً ہاسپٹل چلنا ہے۔ رابعہ نے بھی ساتھ جانے کی خواہش کا اظہار کیا، لیکن اخلاق احمد صاحب نے کہا نہیں، تم گھر پر ہی رکو۔ وہ دونوں دوڑے گھر سے نکلے اور پہلے بڑی سڑک پر آئے۔ بڑی سڑک پر پہنچتے ہی اخلاق صاحب نے ٹیکسی روکی، فوراً اس میں سوار ہو گئے اور کہا بھئی فلاں جناح ہاسپٹل چلنا ہے، اور اس سے یہ گزارش کی کہ ان کو جلدی پہنچا دے کہ وہ سخت مجبور ہیں۔ اس نے ٹیکسی ڈرائیور جو اخلاق صاحب ہی کا ایک ہم عمر آدمی تھا، کہنے لگا جی میں پوری کوشش کرتا ہوں کہ آپ کو جلدی پہنچا دوں، خدا تعالیٰ آپ کے بیٹے کو صحت دے۔ کچھ ہی دیر بعد وہ جناح ہاسپٹل پہنچ گئے۔ اخلاق احمد صاحب نے فوراً ٹیکسی سے اترے، رابعہ بیگم کو ساتھ لے کر فوراً ایمرجنسی کی جانب بڑھے۔ ایمرجنسی میں پہنچ کر وہاں پہ ایک شخص کو انہوں نے دیکھا، سفید شلوار قمیض اور واسکٹ میں ملبوس وہ انتہائی معزز شخص نظر آ رہا تھا۔ اخلاق احمد صاحب سمجھ گئے کہ یہی ریاض حسین ہے۔ انہوں نے ان سے استفسار کیا کہ ریاض صاحب آپ ہی ہیں؟ اس نے کہا جی میں ہی۔ ان کی کچھ کہے بغیر ہی وہ کہنے لگا جی میں ہی آپ کے بیٹے کو ہاسپٹل لے کے آیا ہوں، آپ غالباً اخلاق صاحب ہیں۔ اخلاق احمد صاحب نے اسبات میں سر کو جنبش دی تو وہ مزید بولا جی میں ایک بڑی سڑک سے گزر رہا تھا کہ آپ کا بیٹے بھی وہیں سے موٹر سائیکل سے گزر رہا تھا، اس کا کہ اچانک وہ مخالف سمت سے آنے والے ایک ٹرک سے ٹکرا گیا اور نیچے گر پڑا۔ اس کے سر سے تو جیسے خون کا فوارہ ابل پڑا۔ میں نے بڑی مشکل سے 3-4 آدمیوں کی مدد سے اس کو اپنی گاڑی میں ڈال کر پہنچایا ہے۔ جب ہم ہاسپٹل کے قریب پہنچے تو اس کو اچانک ہوش آ گیا، وہ سخت تکلیف میں تھا، یعنی اس تکلیف کی حالت میں بھی اس نے مجھے آپ کا فون نمبر اور آپ کا نام ٹھیک بتایا۔ اس کے بعد وہ کہنے لگا کہ اچھا جی اب مجھے اجازت دیں، میں چلتا ہوں۔ اخلاق احمد صاحب نے اسے جانے کی اجازت دے دی۔ تھوڑی دیر بعد وہ لوگ جب ابھی وہ بیٹھے دعائیں کر ہی رہے تھے کہ ایمرجنسی کا دروازہ کھلا اور اندر سے ایک ڈاکٹر سفید کپڑوں میں ملبوس باہر آیا اور نفی میں سر کو جنبش دیتے ہوئے بولا سوری ہم پیشنٹ کو نہیں بچا سکے۔ یہ سنتے ہی اخلاق صاحب اور ان کی بیگم پر جیسے غموں کا ایک پہاڑ ٹوٹ پڑا۔ اخلاق احمد صاحب فوراً رونے لگے جبکہ انیلا بیگم کو سکتہ ہو گیا۔ تو اخلاق احمد صاحب نے عقل مندی یہ کی کہ فوراً موبائل نکال کر اپنے بھائی اکبر کو فون کر دیا۔ اکبر صاحب فوراً پہنچ گئے اور اخلاق صاحب کو تسلیاں دینے لگے۔ اتنے میں انہوں نے فوراً اپنے بھتیجے کی تجہیز و تقسیم کا انتظام کیا، اس کو ایمبولینس میں ڈال کے محلے میں لے گئے۔ جب اس کی نعش محلے میں پہنچی تو پورے محلے میں جیسے ایک کہرام سا مچ گیا۔ اسد پورے محلے کا ایک ملنسار لڑکا تھا اور سب اس کو جانتے تھے۔ وہ ایک انتہائی نیک، شریف، فرسا اور پاکباز آدمی تھا، پاکباز لڑکا تھا۔ پورا محلہ اس کی بے حد تعریف کرتا تھا۔ اس واقعے نے سب کو غمزدہ کر دیا تھا۔ اخلاق احمد صاحب اور ان کی بیگم پر تو گویا جیسے سکتہ طاری تھا۔ اسد کی تدفین کیسے ہوئی اور اس کا انتظام کس نے کیا، یہ اخلاق صاحب کو کچھ پتہ نہ تھا۔ 3-4 دن بعد جب اخلاق صاحب سخت کیفیت سے باہر آئے تو اکبر نے انہیں بتایا کہ بھائی جان سب کچھ ٹھیک ٹھاک ہو گیا ہے، تدفین بھی ٹھیک ہو گئی ہے۔ اخلاق احمد صاحب اس واقعے کے بعد اکثر غمزدہ رہنے لگے۔
لیکن اب پیٹ کا ایندھن تو بڑھتا ہی تھا۔ آخر انہوں نے چند بعد دکان پہ جانا شروع کر دیا، لیکن کسی کام میں ان کا دل نہ لگتا تھا۔ وہ بار بار اسد کو یاد کرتے اور آنسو بہاتے۔ رابعہ بیگم کا تو اس سے بھی برا حال تھا۔ وہ اپنے اکلوتے بیٹے کی ہمیشہ کے لیے جدائی پر گویا سکتے میں چلی گئیں، اور اس کی بہن رابعہ کا تو اس سے بھی برا حال تھا۔ وہ اپنے اکلوتے بھائی کی ہمیشہ کی جدائی پر گویا نیم پاگل سی ہو گئی۔ اس کے کئی رشتے آئے، جن میں سے ایک رشتے کو اخلاق صاحب نے ہاں کر دی۔ لڑکا بہت اچھا تھا اور ایک کاروباری شخص تھا اور اچھے کھاتے پیتے گھرانے سے تعلق رکھتا تھا۔ چند ہی دنوں میں رابعہ کی شادی بھی خیر خیریت سے ہو گئی۔ اخلاق احمد صاحب اور ان کی بیگم کے لیے اب دنیا میں کچھ نہ بچا تھا۔ کوئی خوشی ان کے لیے نہ رہ گئی تھی۔ وہ اکثر اپنے بیٹے کو یاد کرتے اور آنسو بہاتے۔ ان کے لیے اب دنیا میں خوشی کی کوئی چیز باقی نہ رہی تھی۔ ایک دن وہ اپنے بیٹے کو یاد کرتے ہوئے رات کو سوئے تو رات کے کسی پہر ان کو نیند اور جاگنے کی درمیانی کیفیت میں محسوس ہوا کہ اسد ان کے کمرے ہی میں کھڑا ہے۔ اخلاق صاحب دوڑ کر اپنے بیٹے کو گلے لگانا چاہتے تھے۔ وہ دوڑ کر اس کے پاس گئے تو اس کے جسم کو چھوتے ہی جیسے ان کو ایک رنگ سا لگا۔ اسد کی آنکھیں بے نور تھیں، وہ زندگی سے بالکل خالی تھیں۔ اس نے کہا کہ امی ابا، جب آپ لوگ اس طرح روتے ہیں تو مجھے بڑی تکلیف ہوتی ہے۔ میں آپ کو یہ بتانے آیا ہوں کہ آئندہ آپ لوگ مجھے اتنا سخت یاد نہ کرنا کہ مجھے تکلیف ہو۔ آپ بہت سخت روتے ہیں۔ یہ کہہ کر اسد غائب ہو گیا۔ صبح اٹھ کر یہ واقعہ اخلاق صاحب نے اپنی بیگم کو سنایا۔ بیگم نے تصدیق کی کہ رات کو اس کے ساتھ بھی ایسا ہی ایک واقعہ ہوا ہے۔ تو اس کے بعد انہوں نے فیصلہ کیا کہ وہ اسد کو یاد کریں گے، لیکن حد میں رہ کے، اور اتنا زیادہ نہیں کہ اس کو تکلیف ہو۔ تو دوستوں، یہ تھی آج کی کہانی۔ ہمارے چینل محمد نور لائن کو سبسکرائب کیجئے تاکہ اچھی کہانیوں کا ویل نوٹیفیکیشن آپ کو وقت پر مل سکے۔ اسی کے ساتھ میں دعا کرتا ہوں کہ آپ لوگ جہاں بھی رہیں خوش و خرم رہیں، اور اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔